بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کی اس مبارک مجلس میں ایمان والوں کی مزید قربانیوں کا تذکرہ کریں گے کہ کس طرح ایمان والوں نے ایمان پر اپنا وطن بھی قربان کر دیا۔ حبشہ کی طرف ہجرت، دنیا کا سلسلہ تو یہ ہے کہ جس کو سبق یاد ہو گیا اس کو چھٹی مل جاتی ہے، لیکن الفت و محبت اور عشق کے اس مدرسے سے اس کے طالب علم کو کبھی چھٹی نہیں مل سکتی۔ اس کے لیے جان و مال سب کچھ قربان کر کے بھی یہی افسوس ہوتا ہے کہ ابھی کچھ ہوا ہی نہیں۔ پھر ایمان کا تو مطلب ہی سب کچھ دے کر آخرت لینا ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اور اس دور میں ایمان والے مکہ میں اس کا ایسا نمونہ پیش کر رہے تھے کہ زمین سے لے کر آسمان تک ہر کوئی پریشان تھا کہ اے خدا، یہ انسان ہے یا پہاڑ، جن کے حوصلے کو دیکھ کر پہاڑ بھی پاش پاش، جن کے صبر و استقامت کو دیکھ کر تو مصیبتوں پریشانیوں کو بھی پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ مار پیٹ، بھوک پیاس، طنز و طانے، یہ سب تو خوشی خوشی برداشت کر رہے تھے۔ اور اس کے لیے گزشتہ زمانے میں اس دور کے ایمان والوں پر آنے والی پریشانیوں اور مصیبتوں کو قرآن کریم ایسے میٹھے و شیریں انداز سے بیان کر رہا تھا جس کو پڑھ کر ایمان والے اندر ہی اندر صبر و ہمت کے ہمالیہ بنتے ہی جا رہے تھے۔ کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایمان والوں کی مصیبتوں کا بیان، اور کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں آنے والی سختیوں کا تذکرہ، اور کہیں فرعون جیسے ظالم بادشاہ کو للکارنے والی حضرت آسیہ کی باتیں، اور کہیں صرف 100 سال پہلے یمن کے ان سچے عاشقوں کا بیان جو عشق الہی کی وجہ سے آگ کی خندقوں میں پک تو گئے مگر ایمان کا سودا نہ کیا۔ یہ تھے وہ قصے جو ایمان والوں کو ایمان کی خاطر جان مال سب کو چھوڑ دینے، وطن قربان کر دینے کا حوصلہ، جوش اور جذبہ بھی عطا کرتے تھے، اور حالات کے آگے جھک جانے، ہمت ہار جانے، بزدل ہو جانے سے روکتے بھی تھے۔ اور اس کے لیے ہمیں بھی سورہ اعراف، سورہ ہود اور سورہ طٰہٰ اور سورہ قصص اور سورہ شعراء، سورہ بروج جیسی صورتیں بار بار پڑھ کر اپنے ایمان کو تازگی بخشنے کی ضرورت ہے۔ خیر، یہ سب کچھ تو ہو ہی رہا تھا، اچانک قرآن پاک میں گھر، خاندان، رشتہ دار اور وطن قربان کرنے کی آیتیں نازل ہونے لگی۔ پیچھے ایمان والوں کے ایمان پر وطن کو قربان کرنے کے قصے بیان ہونے پیچھے ایمان والوں کے ایمان پر وطن کو قربان کرنے کے قصے بیان ہونے لگے
اور ساتھ ہی یہ بیان بھی کہ مالک الملک کے راستے میں ہجرت کر کے چل پڑنے والوں کے لیے غیب کے خزانوں کے دروازے کس طرح کھل جاتے ہیں۔ اور اس موقع پر نازل ہونے والی چند آیات آپ بھی پڑھ کر اپنا ایمان تازہ کر لیجئے، بلکہ اس کے لیے صرف سورہ عنکبوت کی 5 آیتیں پڑھتے چلیے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین الذین صبروا وعلی ربهم یتوکلون وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے میرے بندو جو ایمان لا چکے ہو، بے شک میری زمین بہت کشادہ ہے، لہذا تم بس میری ہی عبادت کرو۔ ہر ایک جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب نے میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ہم ان کو جنت کی اونچی اونچی منزلوں میں جگہ دیں گے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ عمل کرنے والوں کا بدلہ کتنا اچھا ہے، جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ اور بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھا کر نہیں رکھتے، البتہ ان کو بھی روزی عطا کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی روزی عطا کرتے ہیں اور تم کو بھی، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ اس طرح کے مضمون کے بعد جب اس قربانی کے لیے بھی دل و دماغ تیار ہو گئے، تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم آیا کہ جو ایمان بچانے کے لیے مکہ پاک کو چھوڑنا چاہتا ہے، اس کو چھوڑنے کی اجازت ہے کہ وہ ہجرت کر لے، لیکن ہجرت کر کے جائیں کہاں؟ اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبشہ یعنی ایتھوپیا کا بادشاہ نجاشی عیسائی ہے، لیکن انصاف پسند، نرم مزاج، نرم دل انسان ہے، اس کی حکومت میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ اچھی بات یہی ہے کہ اس کے ملک کی طرف ہجرت کی جائے۔ بارگاہ رسالت سے اجازت تو مل گئی، لیکن گھر بار، بیوی، بچے، رشتہ دار، خاندان، اپنا وطن، اپنا علاقہ، اپنا ملک، سب کچھ قربان دینا کوئی آسان ہے؟ سوچنے، سمجھنے اور غور کرنے کی بات ہے۔ یہ کتنی بڑی قربانی ہے۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ بات کہ جہاں جانا ہے وہاں نہ جان، نہ پہچان، نہ گھر، نہ برادری، نہ کچھ کھانے کے لیے، نہ پینے کے لیے، اور دور کتنا، اللہ اکبر، 5,500 کلومیٹر۔ ہاں، سمندری راستہ کچھ نزدیک تھا، لیکن بہت پرخطر، اور جانا بھی اسی راستے سے تھا۔ پھر کیا دل و جگر تھا ان حوصلہ مند، ان خوش قسمتوں کا، جنہوں نے فوراً اعلان کر دیا، اے ایمان، اے عشق خداوندی، تجھ پر تن، من، جان، سب کچھ قربان۔ یہ اعلان بھی یہی حضرات کر سکتے تھے، کیونکہ یہ حضرات حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا یعنی ہجرت کرنے والی کی روحانی فرزند تھے، اور کتنے تو ان کی خاندانی اولاد میں بھی تھے، جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام 2500 سال پہلے اپنے گھر شام سے 1500 کلومیٹر دور اس ویران علاقے میں اس وقت چھوڑ گئے تھے، جب یہاں نہ کچھ کھانے کے لیے تھا، نہ پینے کے لیے، اور نہ کچھ رہنے کے لیے تھا، نہ کوئی دل بہلانے والا تھا، یعنی نہ آدم ذات، بس ان کے ننھے معصوم فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ ہاں، بعد میں آب زمزم نکلا، بنو جرہم بسے،
بستی بنی، مگر پہلے تو وہ بالکل اکیلی تھی، پھر یہ انہی کی ہمت تھی۔ سبحان اللہ، آج بھی ان کے ہی فرزند اتنی بڑی قربانی دے سکتے تھے۔ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت، جس وقت ایمان بچانے کے لیے ہجرت کا ذہن بن گیا تو سن 5 نبوی یعنی نبوت کے اعلان سے 5ویں سال 11 مرد اور 5 عورتوں کا ایک چھوٹا سا قافلہ تیار ہو گیا، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیکی رشتہ دار بھی تھے، بلکہ اس قافلے میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما بھی شامل تھے۔ اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اپنے گھر سے قربانی کی ابتدا کیسے کی جا رہی تھی۔ اور یہ 16 حضرات چھپ کر مکہ مکرمہ سے نکلے، کسی کو اس کی خبر ہوئی، کسی کو اس کی خبر ہوئے بغیر یہ حضرات جدہ کے قریب سمندر کے کنارے بندرگاہ پر پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم، وہاں 2 کشتیاں حبشہ جانے کے لیے بالکل تیار کھڑی تھی۔ یہ حضرات کشتی پر سوار ہو کر فوراً روانہ ہو گئے۔ مکہ کے مشرک سرداروں کو جس وقت معلوم ہوا تو آدمی دوڑائے کہ کسی طرح ان کو پکڑ لاؤ، لیکن جب تک وہ پہنچتے کشتیاں جا چکی تھی۔ مشرکین دانت پیستے واپس آ گئے اور صحابہ کرام یہ طویل سفر کر کے حبشہ پہنچ گئے اور آزادی کے ساتھ اپنے مالک کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ لیکن پردیس تو پردیس ہی ہے۔ یہ حضرات رجب کے مہینے میں حبشہ گئے اور شوال تک کوئی 4 ماہ حبشہ میں رہے۔ شوال میں اچانک یہ جھوٹی خبر کسی طرح حبشہ میں پھیل گئی کہ مکہ کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، اور اس پر یہ حضرات بھی خوشی میں واپس مکہ تشریف لے آئے۔ قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ خبر غلط تھی، لیکن اب کرتے بھی کیا؟ بہت پریشان ہوئے، کسی طرح چھپ چھپ کر یا کسی کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہوئے۔ اور پھر ہجرت حبشہ کی طرف، دوسری ہجرت حبشہ سے اس واپسی پر مشرک اور شیر ہو گئے۔ پھر انہوں نے اور زوروں کے ساتھ ظلم شروع کر دیا، اور ان حالات کو دیکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں کے بعد پھر حبشہ کی طرف ہجرت کا شوق دلایا، جس کی وجہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے 82 مرد اور 17 عورتوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ اس بار پھر اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا کے بیٹے حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ اور اس بار پھر قافلہ چھپتا چھپاتا کسی طرح سمندر کے راستے سے ہوتے ہوئے حبشہ پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن مکہ کے مشرک سرداروں کو جس وقت معلوم ہوا اتنی بڑی تعداد حبشہ پہنچ گئی اور اطمینان سے وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگ گئی ہے، پھر غصے کی آگ میں پکنے لگ گئے اور ان کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ انہوں نے پھر خاندان کے بڑے لوگوں کو بٹھایا اور صلاح مشورہ کر کے اپنے 2 آدمی عمرو بن العاص اور عبداللہ ابن ابی ربیعہ کو قیمتی تحائف دے کر حبشہ روانہ کیا۔ یہ دونوں حبشہ پہنچ کر پہلے بادشاہ سے ملنے کے بجائے اس کے دربار کے کچھ عہدیداروں سے ملے، اور پھر انہیں یہ رشوت دے کر اور خوش کر کے ان کے آگے اپنا مقصد رکھا کہ ہمارے علاقے کے کچھ بیوقوف لوگ ہیں جنہوں نے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دیا ہے اور آپ کا عیسائی مذہب بھی قبول نہیں کیا ہے، بلکہ کوئی اور ہی نیا دین نکال لیا ہے، ہمارے علاقے سے بھاگ کر آپ کے ملک میں آئے ہیں۔ ہمیں ان کے وارثوں نے بھیجا ہے کہ ہم انہیں واپس لے جائیں۔ برائے مہربانی آپ بادشاہ کے پاس ہماری سفارش کر دیں تاکہ وہ ان کو پکڑ کر ہمارے حوالے کر دے۔ انہوں نے تو رشوت لی ہوئی تھی، وہ فوراً تیار ہو گئے، اور ان دونوں حضرات کی کوشش تھی کہ بادشاہ ان مسلمانوں سے ملاقات نہ کرے، نہ ان کی بات سنے، کہیں اس پر بھی سچے دین کا اثر نہ ہو جائے۔ لیکن دوسرے دن درباریوں نے جس وقت ان کی ملاقات بادشاہ سے کروائی اور انہوں نے وہی باتیں
اور بھی بڑھا چڑھا کر بادشاہ سے کہی۔ بادشاہ نے کہا بلاؤ ان لوگوں کو تاکہ میں خود ان سے بات کر کے اصلیت معلوم کر سکوں۔ درباریوں نے زور لگایا کہ انہیں بلانے کی کیا ضرورت ہے، لیکن بادشاہ نے کہا کچھ لوگ ہمارے ملک میں داخل ہوتے ہیں، ہماری پناہ لیتے ہیں، ہم ایسے ہی انہیں کسی کے حوالے کر دیں۔ مسلمانوں کو جس وقت دربار میں بلایا گیا ذرا پریشان ہو گئے، ہم کیا کریں؟ آخرکار مشورے سے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بات کرنے کے لیے تیار کیے گئے اور فیصلہ ہوا کچھ بھی ہو جائے بات وہی کہنی ہے جو خدا کے دین کے مطابق ہو۔ دربار میں پہنچے، شاہی طریقے کے مطابق سجدہ نہیں کیا بلکہ خالص اسلام کے طریقے سے سلام کر کے بیٹھ گئے۔ اس پر درباریوں نے بادشاہ کو بھڑکانے اور غصہ دلانے کی کوشش کی۔ بادشاہ نے خود بھی پوچھا آپ حضرات نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ جعفر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اللہ تعالی نے ہمارے درمیان ایک شخص کو پیدا فرمایا جس نے ان کے دین کو قبول کر لیا، انہوں نے ہمیں اللہ تعالی کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے، ہم انہیں بھی اسی طرح سلام کرتے ہیں۔ پھر بادشاہ کے سوال پر جعفر رضی اللہ عنہ نے دین اسلام کا مندرجہ ذیل زبردست تعارف کرایا۔ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی تقریر اور اس کا اثر۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بادشاہ سلامت، ہم سارے جاہل اور نادان تھے، بتوں کو پوجتے اور مردار کھاتے تھے، طرح طرح کی بے حیائیوں میں پھنسے ہوئے تھے، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرتے اور پڑوسیوں کا حق کھاتے تھے، ہمیں جو بڑا تھا وہ چھوٹوں پر ظلم کرتا تھا، ہم اسی حال میں تھے کہ ہم پر اللہ رب العزت نے اپنا فضل فرمایا، ہم میں سے ہی ایک شخصیت کو پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا جن کے خاندان اور برادری کو ہم اچھی طرح جانتے تھے، ان کی سچائی، امانت داری اور پاک دامنی سے بھی واقف تھے۔ انہوں نے ہمیں اللہ کے دین کی دعوت دی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں، ایک جانیں اور بس اسی کی عبادت کریں۔ جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے دادا پردادا پوجا کرتے تھے ان کو بالکل چھوڑ دیں اور سچائی، امانت داری اور پاک دامنی کا راستہ پکڑ لیں اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کسی کا بھی ناحق خون نہ کریں، بے حیائی کے کاموں سے دور رہیں، یتیموں کے مال کو حفاظت سے رکھیں اور اس کو کھانے کا خیال بھی نہ کریں، کسی پاک دامن نیک آدمی پر جھوٹا بہتان نہ لگائیں، بس ایک اکیلے اللہ کی عبادت کریں، کسی کو اس کا ساتھی اور شریک نہ مانیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں۔ اسی طرح کی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی، جن کی تفصیل حدیث اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ پھر فرمایا بس انہی باتوں پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی، ہمیں طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگ گئی تاکہ ہم ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر پھر اسی پچھلی بے حیائی میں پھنس جائیں۔ تب ہم نے اپنا دیش چھوڑ دیا اور آپ کے دیش میں اس امید پر آئے کہ ہم پر ظلم نہ ہو سکے گا۔ اور اس پر نجاشی نے کہا کیا تمہارے پاس اس کلام میں سے کچھ ہے جو تمہارے نبی پر نازل ہوتا ہے؟ ہمیں بھی اس میں سے کچھ سنائیے۔ اس پر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کا شروع کا حصہ پڑھ کر سنایا، جس کے اثر سے سارے درباریوں اور بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری ہو گئی، یہاں تک کہ بادشاہ کی داڑھی تر ہو گئی۔ تلاوت ختم ہوئی تو نجاشی نے کہا یہ کلام اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے دونوں ایک ہی نور سے نکلے ہیں۔ اور قریشی وفد کو صاف صاف کہہ دیا کہ میں کبھی بھی انہیں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے کہا جاؤ تم خوشی کے ساتھ رہو۔ باہر نکلتے نکلتے عمرو بن عاص نے کہا کل میں ایسی بات کہوں گا کہ بادشاہ انہیں ختم ہی کر دے گا۔ دوسرے ساتھی نے کہا رے یہ ہمارے خاندان ہی کے تو ہیں، ایسی کوئی بات نہ کرنا، لیکن عمرو نے کوئی بات نہیں سنی۔ دوسرے دن وہ بادشاہ کے دربار میں پھر سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت، اجازت ہو تو ایک بات کہوں؟ اس نے کہا بتاؤ کیا کہنا ہے؟ عمرو بن العاص نے کہا باقی باتیں تو رہنے دو، لیکن یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بھی گستاخی کے الفاظ کہتے ہیں۔ نجاشی نے پھر سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بلایا
اور بہت پریشان ہو گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق اگر خدا کا بیٹا کہیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے اور ہجرت کا کوئی فائدہ ہی نہیں رہے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا نبی کہے جو بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت سے پیدا ہوئے تو بادشاہ ناراض ہو سکتا ہے۔ آخر کار فیصلہ ہوا کہ وہی بات کہنی ہے جو قرآن پاک میں نازل ہوئی کہ جس وقت صحابہ کرام شاہی محل میں پہنچے، نجاشی نے پوچھا تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم وہی کہتے ہیں جو بات ہمارے نبی نے فرمائی، جو قرآن کریم نے کہی، جو اللہ کے بندے اور اس کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کی روح اور اس کا خاص کلمہ ہے۔ نجاشی نے زمین پر سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا خدا کی قسم جو کچھ مسلمانوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں تھے۔ یہ سن کر کچھ درباری تو آگ بگولا ہونے لگے۔ بادشاہ نے کہا تم چاہے کتنی تیوریاں چڑھا لو لیکن سچ یہی ہے اور میں مسلمانوں کو کسی کے حوالے نہیں کر سکتا۔ ساتھ ہی مسلمانوں سے کہا جاؤ تم خوشی سے رہو، میں سونے کا پہاڑ لے کر بھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ قریشی وفد نے کچھ تحفے تحائف بادشاہ کو بھی دیے تھے، وہ سارے واپس دے کر کہا یہاں سے چلے جاؤ۔ اس طرح بہت ذلت سے وہاں سے نکلے اور دانت پیستے ہوئے مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ اور اس کے بعد مسلمان حبشہ میں چین و سکون اور امن و آرام کے ساتھ رہتے رہے، یہاں تک کہ انہیں مدینہ منورہ کی ہجرت کے بارے میں معلوم ہو گیا۔ لیکن 24 آدمی تو آگے جو غزوہ بدر میں بھی شامل ہوئے، باقی حضرات حبشہ میں ہی مقیم رہے، اور سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی امارت میں واپس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد کو خوب مبارکباد دی اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے ساتھ معانقہ بھی فرمایا، اور فرمایا میں نہیں سمجھتا کہ مجھے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی آمد پر خوشی زیادہ ہے یا فتح خیبر پر۔ امام طبرانی نے ایک حدیث بیان کی ہے، جس وقت حضرت جعفر رضی اللہ عنہ واپس آنے لگے، نجاشی نے سب کے سفر کا خرچہ تیار کیا اور ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحائف اور ہدیے پیش کیے۔ ایک آدمی کو بھی ساتھ بھیجا تاکہ خیر خیریت لے کر آئے، اور یہ بات بھی کہی کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کی خبر حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دینا، اور ساتھ یہ بھی بتانا کہ میں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہوں، اور اس بات کی بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور میری یہ گزارش ہے میری بخشش کی دعا فرمائیں۔ جس وقت یہ قافلہ پہنچا انہوں نے یہ سب باتیں بتائی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھے، وضو فرمایا، پھر 3 بار یہ دعا فرمائی، اے خدا نجاشی کی بخشش فرما، اے خدا نجاشی کی بخشش فرما، اے خدا نجاشی کی بخشش فرما۔ میرے ایمانی بھائیوں، شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر ایمانی آزمائشوں کی یہی بٹھی گرم تھی کہ ایک دن ابو جہل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت گالیاں دی، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر بھی مارا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہو گیا۔ یہ سب عبداللہ بن جدعان کی لونڈی نے دیکھ لیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس وقت شکار کے لیے گئے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ بہت باہمت اور بہادر تھے۔ جس وقت گھر آئے اور اس لونڈی نے آتے ہی کہا کہ آپ کو معلوم ہوا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کس کے بارے میں؟ اس نے کہا آج ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کو ایسی ایسی گالیاں دی، اور دوسروں نے بھی ان کا مذاق بنایا، کسی نے ان کی مدد نہ کی۔ اس پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سخت غیرت میں آگے، اور آپ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بس 2-3 سال ہی بڑے تھے۔ اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت گہری دوستی بھی تھی۔ فوراً اپنی تلوار
کمان اور ترکش لے کر حرم پاک پہنچ گئے۔ ابو جہل دوستوں کے ساتھ مجمع لگا کر بیٹھا ہوا تھا، سیدھا اس کے سر کے پاس جا کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، کمینے، تو میرے بھتیجے کو ایسا ایسا کہہ رہا تھا، تو خود کو کیا سمجھتا ہے؟ سن اور غور سے سن لے، میں نے ایمان قبول کر لیا ہے، جو تیرے بس میں ہے وہ کر لے۔ یہ کہتے ہی اپنی کمان سیدھی اور اس کے سر پر مار دی، اور اس کے سر میں سے گندا خون پھوٹ پڑا۔ لوگوں نے کچھ شور و شرابہ شروع کیا، لیکن ابو جہل ماحول کو تاڑ گیا۔ اس نے سوچا کہ ایسے تو مسلمانوں کی حمایتیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا، کوئی بات نہیں، حمزہ میرا بھائی ہے، اور اس وقت یہ غصے میں ہے، اسے کچھ نہ کہو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سیدھے ارقم ابن ابی ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا رضائی بھائی حضرت حمزہ کے مسلمان ہونے پر بہت خوش ہوئے، اور بعد میں ان کی بہادری پر ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسولہ کے اعزاز سے نوازا، یعنی حمزہ اللہ تعالی اور اللہ کے رسول کے شیر ہیں۔ اور پھر خطاب کے بیٹے عمر رضی اللہ عنہ بالرحمتوں کے سائے میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے پر مکہ میں کوہرام مچ گیا۔ بنو ہاشم میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جیسا کوئی بہادر نہیں تھا۔ ابو لہب بھی کسی کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ اب کیا ہوگا؟ دوسرے قبیلے بھی کہنے لگے، سنو اب کسی مسلمان پر سوچ کر ہی ہاتھ اٹھانا۔ اب وہ اکیلے نہیں، ان کے ساتھ حمزہ جیسے پہلوان بھی ہیں، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید جیسے بڑے بڑے سردار بھی ان حالات سے سہم گئے۔ ان کو احساس ہو گیا کہ ایسے موقع پر تو خاندان کا آپسی تعلق اور بندھن بھی ٹوٹ سکتا ہے، اس لیے انہوں نے پھر خاندان کی پنچایت بٹھائی۔ بڑے بڑے سرداروں نے جوشیلی تقریریں کی، یہاں تک کہ کچھ نے تو جوش میں یہ بھی کہہ دیا کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تب تک یہ فتنہ ایسا ہی رہے گا، اس لیے کوئی ایسا نوجوان چاہیے جو ان کا ہی نعوذ باللہ کام تمام کر دے، تب ہی بات بنے گی۔ اس پر نوجوانوں کو جوش تو آیا، مگر اس میدان کو مارے کون؟ اس وقت خطاب کے بیٹے عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے کہ میں یہ کام کروں گا۔ پھر کیا تھا، ہر طرف سے تعلیم کی گونج اٹھی، بے شک آپ ہی یہ کام کر سکتے ہیں۔ ابو جہل جیسو نے اور تھپکی دی ہوگی، اور ادھر اللہ کی شان اور اس کی قدرت دیکھیں۔ گزشتہ رات ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مالک کے سامنے دامن پھیلا کر، ہاتھ اٹھا کر، آنسو بہا کر اپنے مالک سے دعا مانگ رہے تھے، اے پیارے اللہ، مکہ میں دو شخص ہیں، ایک خطاب کا بیٹا عمر اور دوسرا ہشام کا بیٹا ابو الحکم یعنی ابو جہل، تو ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپنے کرم سے ایمان نصیب فرما کر اسلام اور مسلمانوں کا معاملہ مضبوط کر دے۔ ایک روایت میں ہے، اس کے بعد خاص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے بھی دعا فرمائی، اور اس دعا پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین حیران و پریشان تھے۔ جو قتل کی بات کرتے ہیں ان کو ہدایت ہوگی کیا؟ اور ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل اندر سے ٹوٹ چکا تھا، کیونکہ وہ صاف دل انسان تھے، ان کو معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ دین کیا ہے اور حق کیا ہے، اور مجھے ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے۔ وہ خود فرماتے ہیں، ایمان سے کچھ پہلے ایک رات میرے دل میں آیا کہ رات آدھی سے زیادہ گزر گئی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خانہ کعبہ کے پاس عبادت کر رہے ہوں گے، ذرا چل کر دیکھتا تو ہوں آخر یہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ تنہائی میں گہرے طریقے سے اس پر غور کرنے کے لیے میں چپکے خانہ کعبہ کے پاس گیا، اور پھر خانہ کعبہ کی دیوار اور پردے کے پیچھے میں نے اپنے آپ کو چھپا لیا تاکہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ نہ سکیں۔ وہ آرام سے پڑھتے رہیں اور میں اس پر غور کروں۔ پھر کیا ہوا
تھوڑی دیر بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نماز شروع فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الحاقہ پڑھنی شروع فرمائی۔ میں قرآن پاک کی گہرائی میں غوطہ لگانے لگ گیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں زمین سے اٹھا لیا گیا ہوں، یہاں تک کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ شاعر تو نہیں ہے لیکن عجیب شاعری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے رکوع کی آیت وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ پڑھی۔ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ میں حیران ہو گیا، خدایا میں نے دل میں سوچا تھا کہ یہ کلام شاعری ہے، یہ جواب دیتے ہیں کسی شاعر کا کلام نہیں، یہ کیا ہے آخر؟ پھر کاہن تو نہیں ہے، ان کو میری بات کیسے معلوم ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت وَمَا هُوَ بِقَوْلِ کَاہِن پڑھی۔ یہ کاہن کا کلام نہیں ہے۔ تو میں چپ ہو گیا، آخر راز کیا ہے؟ بس میرا دل تو اسی وقت ٹوٹ گیا تھا۔ پھر قتل کا ارادہ کر کے جس وقت میں ہاتھ میں تلوار لے کر گھر سے نکل گیا اور کچھ دور جا کر میری ملاقات راستے میں حضرت نعیم ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے پوچھا عمر آج بہت غصے میں ہو، کیا بات ہے؟ میں نے کہا آج فیصلہ کر لیا ہے، یہ جن کی وجہ سے گھر گھر میں لڑائی جھگڑا لگا ہوا ہے ان کا کام تمام کرنا ہے۔ اور اس پر انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی کچھ حمایت کی باتیں کی۔ میں نے کہا لگتا ہے تمہارا دماغ بھی خراب ہے، چل پہلے تیرا ہی کام کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا تیری بہن فاطمہ اور تیرے بہنوئی سعید مسلمان ہو چکے ہیں، پہلے ان کو تو پوچھ۔ پھر تو غصے سے میرا سینہ پھٹنے لگا۔ میں سیدھا بہن کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا۔ میں نے کہا تم کیا پڑھ رہے تھے؟ بہنوئی نے کہا کیا پڑھ رہے تھے؟ اس پر میں نے یہ کہتے ہوئے کہ مجھے معلوم ہے تم مسلمان ہو گئے ہو، بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ بہن چھڑانے کے لیے آ گئی، میں نے انہیں بھی تھپڑ مار دیا، اور اس پر بہن غصے میں آگ بگولا ہو گئی اور کہنے لگی عمر جس باپ کا تو بیٹا ہے میں بھی اسی کی لپٹ جگر ہوں، بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں، آخر ہماری غلطی کیا ہے؟ کر لے جو تو کر سکتا ہے۔ ان کی اس بات پر مجھے کچھ شرم سی محسوس ہوئی، اپنے کیے پر پچھتانے لگا۔ میں نے کہا اچھا دکھاؤ آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے کہا آپ شرک کی گندگی کی وجہ سے ناپاک ہو، پہلے نہا کر آؤ، پھر رب کا کلام ہاتھ میں لو۔ میں نہا کر آیا، تبھی ایک بزرگ صحابی حضرت خباب رضی اللہ عنہ اٹھے جو ان کو قرآن کریم پڑھا رہے تھے اور میری آواز سن کر چھپ گئے تھے۔ وہ باہر آ گئے اور کہنے لگے عمر خوش ہو جاؤ، گزری رات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی تھی جو قبول ہو گئی ہے۔ جاؤ اوراق اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیے گئے، مشہور روایت کے مطابق ان میں سورہ